الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وذرياته وآله وعترته وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. حضرات گرامی، امام صاحب یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے تو تقاضا یہ ہوا کہ ان کی تشریح اور کیا اللہ نے بتایا ہے وہ عرض کر دیا جائے. اس میں دو چیزیں بنیادی طور پہ بتائی گئی ہیں. ایک ہے حکم اور ایک ہے اس حکم کی وجہ کہ یہ حکم کیوں دیا گیا. حکم یہ دیا جا رہا ہے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اذهب، جائیے، تشریف لے جائیے، انہو طغی، کیونکہ وہ سرکشی کی حدوں کو پار کر چکا ہے. تو اس کے پاس جائیے کیونکہ وہ سرکشی کی حدوں کو پار کر چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں. ان کے سبق آموز واقعات قرآن میں نقل کیے گئے ہیں، احادیث میں نقل کیے گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی جلیل القدری، پیغمبری کی عظمت اور ان کی شان کو اور ان کے مختلف واقعات کو قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن جب صالحین اور انبیاء کے واقعات کو بیان کرتا ہے تو اس میں رہتی دنیا تک کے لیے سبق چھپا ہوا ہے. ہر دور کے لیے اس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں. حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ، اپنی اس رسالت، اپنی اس نبوت، اپنے اس پیغام کو جو ہدایت کا سامان آپ کے پاس ہم نے دیا ہے اور ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، اس کا کام جو ہے جائیے وہاں ہے. موسیٰ کے پاس جائیے. موسیٰ جائیے، فرعون کے پاس جائیے. تو فرعون کیوں جائیے فرعون کے پاس؟ انہو طغی، چونکہ اس نے بے حد سرکشی کی ہے اور سرکشی کی حدوں کو پار کر گیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہدایت اور اللہ کی تعلیمات ہر دور میں پیش کی جائیں گی، اور خاص طور پہ یہ تعلیمات اس وقت پیش کی جاتی ہیں جب سرکشی حد کو پار کیے ہو. ایک داعی، ایک دعوت دینے والا، ایک مسلمان، ایک اسلام کا علم بردار ہمیشہ اپنے پیام کو وہ دنیا کے چوٹی کے سرکش لوگوں تک پہنچانے کا وہ ذمہ دار ہے. نہ وہ ڈرتا ہے، نہ وہ سہمتا ہے، نہ وہ لرزتا ہے، بلکہ بے خوف و خطر، نڈر، تمام حکیمانہ جو ہے اسلوب کو اختیار کر کے جا کے دعوت حق دیتا ہے. تو اس وقت کا فرعون جو سرکش تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر کے آپس میں ان کے اندر نزاع پیدا کر کے وہ اپنا تخت جو ہے بچانا چاہتا تھا اور اپنی خدائی چلانا چاہتا تھا. تو اس سے بڑی سرکشی کیا ہوگی؟
کفر سرکشی ہے، شرک سرکشی ہے، اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، جو مالائیت جتنی چیزیں ہیں، وہ سب سرکشی ہیں۔ ایک اللہ کو ماننا، توحید کا قائل ہونا، رسول اللہ کو رسول ماننا، اور اسلام کو دین اور مذہب اور اپنی کامیابی کا راستہ سمجھنا، یہی ایک طریقہ ہے کامیابی کا۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تمام مذاہب کو جو ہے اچھے ہیں ایک کر دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہے۔ اچھا مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب دعوت کے لائق نہیں ہے۔ ایسا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم اور مذہب کو مانتے ہیں تو اسلام سے تو رخصت ہو گیا وہ۔ اس لیے دنیا میں کتنی ہی برائیاں ہوں، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو فرعون نے اپنی قوم کے اور اپنے ملک کے اندر ایک طرح کی اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے ان کے اندر اختلاف پیدا کر رکھا تھا۔ کیا کرتا تھا وہ؟ کسی نے کہہ دیا، کہیں سے کوئی پیشگوئی آ گئی کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار کے زوال کا سبب بنے گا، بس فرمان جاری ہو گیا کہ اس قوم کے جتنے بچے ہیں وہ پیدا ہوں سب کو مار دیا جائے، جتنی بچیاں ہوں ان کو زندہ چھوڑ لیا جائے، بچوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ ان کے تخت کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ بیان کر دینا، سن لینا تو بڑا آسان ہے۔ ذرا تصور کیجئے ان گھروں میں جہاں حاملہ اور بہنیں ہوں گی اور ان کے یہاں سے بچے کی ولادت ہوگی اور حکومت کی پولیس پہنچ کے شیر خوار بچے کو، نامولود بچے کو ان کے کاندھوں سے، چھاتیوں سے چھین کر لے جا کر وہ مار رہے ہوں گے۔ کتنا سخت عمل ہے یہ۔ یاد رکھیے اس طرح کا عمل کبھی کہیں دہرایا گیا تو تباہی اور بربادی وہاں کا مقدر ہے، جیسا کہ وہ لوگ برباد ہوئے۔ تو ایسے میں کہ وہ بچوں کو جو ہے مار دیتا، بچیوں کو زندہ رکھتا تاکہ ان سے خدمت لے، ان کو استعمال کرے، اس طرح وہ حکومت کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیے اور اس کو پیغام دیجیے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھیے اپنے ساز و سامان کو بھی درست کر لینا چاہیے، کل کانٹے سے لیس ہو کے مقابلے پہ اترنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ میری زبان میں ذرا سا لکنت ہے، تکلیف ہے۔ حالانکہ وہ بولتے تھے، بات سمجھ میں آتی تھی، ایسا نہیں تھا۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ہمارے بھائی کو جو ہے شریک بنا لیجئے، ان کو بھی نبی بنا دیجئے اور ہمارے بازو کو ان کے ذریعے مضبوط کر دیجئے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، حضرت ہارون کو نبی بنا دیا گیا، اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دونوں مل کر، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا غالباً مراد آباد کے عام اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہ یہ جمہوری دور ہے، اور ایسے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ایک نبی اگر گئے تو کام نہیں چلا تو 2 نبیوں کو بھیجا گیا، اور سورہ یاسین میں وہ واقعہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ کہ تیسرا نبی ان کے ساتھ 3 لوگوں کو بھیجا گیا۔ تو اسی طرح اگر انفرادی دعوت اثر نہ کرتی ہو تو اجتماعی دعوت، جماعت کی شکل میں دعوت دی جائے تاکہ اس کا اثر ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو مضبوط کیا اپنے بھائی کے ذریعہ، اور دونوں جا کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ ایک کھٹکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور لگا ہوا تھا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اسی محل میں پرورش پائے تھے، اللہ کا نظام، جو سب سے بڑا دشمن وہی انہی کی بیوی اور انہی کے محل میں انہی کے اسباب سے ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور پھر ان کی والدہ کو جو حکم ہوتا ہے وہ تمام تفصیلات ہیں۔ یہ میں خاص طور پہ عزیز بچوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ جو ہیں انبیاء کی سٹوریز پڑھیے، انبیاء کی کہانیاں پڑھیے، جو صحیح آڈیو تیار کیے گئے ہیں موبائل میں صحیح ذریعے سے، ان کو انبیاء کون سے نبی کیسے تھے۔ آج ہم لوگ، ہمارے بچے نبی کے نام نہیں، انبیاء کے نام نہیں جانتے۔ یہ بہت بڑی جو ہے بات ہے، اس سے اپنے جو ہے ورثے سے کبھی جو ہے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت اس طرح وہ حضرت ان کو بتایا گیا، حضرت
ہارون علیہ السلام اور اس کے بعد اب 2 آدمی تیار ہو گئے، اب دونوں کی زبان، اب اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہدایت ہے؟ ہدایت یہ دی گئی کہ آپ دونوں جا رہے ہیں وقت کے سرکش انسان اور حکومت کے پاس، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی سرکشی اور گمراہی کے پیش نظر آپ کی زبان میں شدت اور سختی ہو، بلکہ قولا قولا لینا لہما قولا لینا، کہ ان سے پیار سے شیریں کلمات، میٹھے بول بولنا، یعنی موسیٰ جو گفتگو کریں گے، حضرت ہارون جو گفتگو کریں گے، موسیٰ جیسے فرعون جیسے سرکش حکمراں سے تو انتہائی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نرم بول بولیں گے، اچھے بول بولیں گے، اور اس کو دعوت دیں گے۔ دعوت تو اسی کی دیں گے کہ ایک اللہ کو پوچھو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہاں کا رب ہے۔ اس واسطے یہ دعوت، تو اس سے کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم کسی کو بھلائی کا حکم دیں تو ایسا نہ ہو کہ برائی دیکھ کر ہم آپے سے باہر ہو جائیں کہ کیا مچا رکھا ہے، کیا شور ہو رہا ہے، بلکہ اپنے ہوش و حواس کو کبھی کھوئے نہ۔ تحمل، برداشت، صبر اور برداشت کرنا اپنے اندر ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی قوت ہے۔ مدافعت کی، دفاع کے لیے صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ بڑی قوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے سالہ سال بلال کو، یاسر کو، خباب کو اور صحابہ کو کیسے کیسے ستایا گیا، تپایا گیا، آزمایا گیا، حتیٰ کہ نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھری ڈال دی گئی۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہو؟ لیکن ان چیزوں کے جوابات جو دیے گئے وہ صبر کے ذریعہ، سکوت کے ذریعہ، خاموشی کے ذریعہ، برداشت کے ذریعہ، تاکہ اپنے اندر کی قوت کو مضبوط کریں۔ اور جب قوت مضبوط ہو گئی تو اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت ہوتی ہے، اور پھر وہاں کا جو دور ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت کے قائل ہوتے ہوئے اس پہ جمے رہیں۔ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس پہ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہم خود اس کا جائزہ لیں کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق کیا ہمارے بول چال، کیا ہماری نشست اور برخاست، کیا ہمارا سونا اور اٹھنا، کیا ہمارا کھانا اور پینا، کیا ہمارا ماں باپ کے ساتھ تعلق، کیا والدین کا تعلق اولاد کے ساتھ، شوہر کا تعلق بیوی کے ساتھ، گھریلو ماحول کیا لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے؟ ہر شخص جو ہے سر چڑھا ہو گیا ہے، ہر شخص جو ہے اپنے منہ کی طرف جا رہا ہے، اور کوئی کسی کی سنتا نہیں، گھروں میں اتفاق نہیں، جبکہ یہ رشتے باہم مربوط ہونے چاہیے، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حدیث قرآن میں قرآن کہتا ہے کہ والدین کی شان میں ہوں تک نہ کہو، ماں باپ سے ہوں تک کہنا حرام ہے، تو ماں باپ کی خواہشات کی تکمیل نہ کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا، یہ عظیم گناہ ہے۔ اسی طرح بچے کی صحیح تربیت نہ کرنا، یہ بھی عظیم گناہ ہے۔ بچوں کو آپ ایمان سکھائیے، اسلام سکھائیے، کم سے کم وہ دینی مکاتب جو 5 تک ہیں اور صحیح جو ہے مکاتب کا نصاب ہے، اس نصاب کے مطابق اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ آپ کو کون روکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انگریزی
اور دیگر علوم ہماری ضرورت ہیں۔ جتنی زبانیں ہیں، جتنے فن ہیں، وہ ہماری ضرورت ہیں، بغیر اس کے جو ہے کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن عقیدے سے غافل ہو کے کوئی انجینئر بن جائے، عقیدے سے غافل ہو کے کوئی ڈاکٹر بن جائے، عقیدے سے غافل ہو کر کوئی کچھ بن جائے، وکیل بن جائے، کسی دنیا میں ترقی کر لے، اگر وہ عقیدہ اس کا اسلام کا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو مسلم نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں انقلاب کب آئے گا؟ جب کہ آپ سب سے پہلے مسلمان بنائیں گے، مسلم بنائیں گے اپنے بچوں کو، تو اسکولوں کے ذریعہ، ٹیوشن کے ذریعہ، علماء کے ذریعہ، تقاریر کے ذریعہ اور تمام دینی رسالوں کے ذریعہ، دینی جو ہے آڈیو کے ذریعہ، ان کے ذریعہ آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اسی کی دعوت حضرت موسیٰ نے جا کے فرعون کو دی۔ جب فرعون نے انکار کیا تو اس نے پھر مطالبات کیا نشانیوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزات دکھائے گئے۔ ان کے معجزے بھی عجیب اس دور کے لحاظ سے تھے۔ اس دور میں لوگ جو ہیں وہ کسی طرح آپ کے رسیاں اور ڈنڈے اس میں جو ہے کرتب کر کے وہ میدان میں رکھتے تو سانپ نظر آتے۔ کرتب، جادو ٹونا، اس طرح کی چیزیں کر کے یہ چیزیں رائج تھیں۔ تو جس دور کا جو فن ہو، اسی دور کے اسی فن کے مار جو ہے انسان کو قائل کرتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور پورے مجمع کے سامنے جتنے سانپ چل رہے تھے، رینگ رہے تھے، سب کو اس نے نگلنا شروع کر دیا۔ تو حقیقی ان جادوگروں نے فوراً سجدے میں گر گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا موسیٰ کا، یہ یقیناً اللہ کی نشانی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے دور کی ہر ٹیکنالوجی کو اپنائیں۔ ترقی کی جو ایٹمی ترقیات ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، جو ذرائع ہیں، ان میں آپ مہارت حاصل کریں تاکہ آپ اپنی حفاظت کریں، اپنے گھر کی حفاظت کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، اور ان حفاظتی اقدامات میں جو ضرورتیں ہیں اس کی آپ تکمیل کریں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ جس میدان میں ریسرچ کریں گے، جس میدان میں ترقی کریں گے، اس میں آپ کا نام ہوگا اور پھر اس چیز کا صحیح استعمال آپ کریں گے۔ اس واسطے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے لائی ہوئی نشانیاں معجزے پیش کر دیے اور اس نے جھٹلا دیا اور کہا کہ اچھا آپ ہی یہی ہیں ان سب کے استاذ، ان سارے جادوگروں کے استاذ موسیٰ ہیں، انہوں نے سکھایا ان کو، اور اس نے انکار کر دیا۔ اب آتی ہے گرفت۔ اس لیے جب اہل حق کی طرف سے دعوت دی جائے اہل باطل کو، اور اہل باطل ترقی کی ثریا پہ بیٹھا ہو، کسی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو، پوری دنیا کا سپر پاور کہلاتا ہو، جب تک اہل حق کی طرف سے براہ راست ان کو حق کی دعوت نہیں دی جائے گی، حجت تمام نہیں ہوگی۔ سب سے کہا جائے کہ یہی اسلام ہے، تم کو نجات دے سکتا ہے، یہی اللہ کی صفات ہیں، تم کو بچا سکتے ہیں، یہی وہ طریقہ ہے جو تم کو سکون دے سکتے ہیں۔ جب حجت تمام ہوگی تب انکار کریں گے، تب اللہ کی گرفت آتی ہے، تب اللہ کی گرفت آتی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، حاصل یہ کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی۔ ہم آج کے دور کے، اپنے دور کے لوگوں کو جس سے جتنے بن پڑے، جہاں جہاں بن پڑے، اسلام کو پیش کریں، اپنے گھروں میں اسلام کو محفوظ رکھیں، بچوں تک اسلام کو محفوظ رکھیں، اور باہر کی دنیا میں اسلام کو پیش کریں۔ اسلام ہی سلامتی کی راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا